بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گروپ کے ساتھیوں نے کچھ سوالات کیے تھے کہ جی اہل سنت کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جس طریقے سے عزاداری آج کل شیعہ حضرات دنیا بھر میں مناتے ہیں، اس طریقے سے عزاداری ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یا اس دور کے جو شیعہ تھے انہوں نے منائی یا نہیں منائی تھی، اور اگر نہیں منائی تھی تو کیوں نہیں منائی تھی، اور آپ لوگ جو جس طریقے سے عزاداری منا رہے ہیں ایسا وہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا یہ جلوس نکالنا، یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کما زنی ہے، زلجنا ہے، تابوت ہے، یہ سارے علم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں کیوں نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے گزشتہ روز اپنے وائس نوٹ میں بتایا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر کیا گزری ہے، اور جبکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی ساری زندگیاں یا تو گھروں میں نظر بند گزاری ہیں یا زندان کے اندر گزاری ہیں، تو وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ عزاداری اس طریقے سے مناتے جس طریقے سے ہم آج منا رہے ہیں آزادی کے ساتھ۔ اگر وہ آزاد ہوتے، اگر انہیں بھی اسی قسم کی آزادی حاصل ہوتی تو وہ اس سے بھی بڑھ کر عزاداری مناتے سید الشہداء کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 سال انہوں نے گھر میں نظر بند ہو کے گزارے تھے، کوئی ان سے نہیں مل سکتا تھا، وہ کسی سے نہیں مل سکتے تھے، اگر کوئی ملنے کے لیے آ جاتا تھا تو اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، اس کی آنکھیں نکال دی جاتی تھی، زبان کاٹ دی جاتی تھی، اسے شہر بدر کر دیا جاتا تھا، اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا، اسے سرکاری نوکری سے نکال دیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 40 سال زندان میں گزارے، جیل کے اندر گزارے، تہہ خانے کے اندر وہ جیل تھا، اور اس میں ان کو ہتکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، گلے میں توق تھا، اور 40 سال اسی طرح زندان میں گزارنے کے بعد انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا، اور پھر ان کی لاش کو اٹھا کے ایک پل کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کی لاش کو اٹھائیں اور ان کی تہجیز و تکفین کریں۔ رات کے وقت کچھ شیعہ آئے اور انہوں نے چھپ کر ان کی لاش اٹھائی ہے۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام نے 30 سال زندان میں گزارے ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ زندان کے اندر وہ عزاداری کرتے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ عمریں ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی شروع کرتا ہے اور اس عمر میں ان کو شہید کر دیا جائے گا تو وہ کس طریقے سے آگے کریں گے۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام تھے جنہیں تھوڑا بہت موقع ملا ہے، کوئی 8 سے 10 سال ملے تھے، تو انہوں نے تبلیغ دین اسلام میں اپنا سارا وقت گزارا، اور جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے عزاداری بھی کی، اپنے گھر میں مجالس کروانا، ماتم کروانا، ہر ممکن عزاداری جو بھی ان حالات میں ممکن ہو سکتا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے جو بنو امیہ کا جو ظالمانہ دور تھا، 90 سالہ جو پیریڈ تھا، اس میں اس دور کے شیعان علی علیہ السلام کے ساتھ عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک حکومت نے کیا ہے، اس زمانے کے جو ظالم حکمران تھے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، یہ کتاب کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا۔ یہ مولانا سید ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ خبر پورے عالم اسلام میں پھیلی ہے تو سب سے پہلے مدینے کا ذکر کرتے ہیں کہ مدینے میں کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جی دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرہ کا تھا جو 63 کے آخر میں اور خود یزید پلید کی زندگی کے ایام میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید پلید کے فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ حنظلہ کو جانتے ہیں، یہ حنظلہ کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ یہ حنظلہ کون ہے؟ یہ حنظلہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حنظلہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب تمام شہدائے احد کو غسل اور کفن دیا جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو غسل مت دو، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے، اسی لیے جناب حنظلہ کو، حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا تھا،
غسیل ملائکہ، کیونکہ انہوں نے فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ تو حضرت حنظلہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حنظلہ، ان کی سربراہی میں مدینے والوں نے یزید کی حکومت کو، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے حق میں جلوس نکالے، وہاں پر احتجاج کیا، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد کے نعرے لگائے، وہاں پر گریہ کیا، عزاداری کی۔ اس کے اوپر یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ المریق کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دو، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینے کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینے کے اوپر قبضہ ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے یزید کی فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کو قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ 10,000 لوگوں کو، 700 معززین شہر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام تھے، یہ علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اور غضب یہ کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی، یعنی ان کی عزتیں لوٹ دی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئی ہیں، یعنی یزید کے فوجیوں نے عورتوں کے ساتھ جبری زنا کیا، جس کے نتیجے میں 1,000 عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں۔ مزید مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینۃ الرسول کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد ابن حنبل میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ مدینے کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا۔ رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا۔ اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان اہل مدینہ کے متعلق ہیں، اور اہل مدینہ کے ساتھ یزید پلید نے کیا ظلم کیا کہ 10,000 لوگوں کو، عام عوام جو 10,000 تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں جلوس نکالا تھا، انہیں قتل کر دیا۔ 1,000 عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، 1,000 عورتیں جبری زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئیں، 700 معززین شہر کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک قول ان کی تائید میں احمد ابن حنبل نے بھی ان کی تائید کی ہے۔ اب یہ تو مدینے کے ساتھ سلوک ہوا۔ اس کے بعد یزید پلید کی فوجیں مدینے کو تاراج کرنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، اور مکہ کے اوپر جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ مکہ میں جو حجاج تھے ان کے اوپر تشدد کیا، مکہ کے اوپر انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر منجنیکوں سے پتھراؤ کروایا اور آگ برسائی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا۔ انہی دنوں پھر یزید پلید کے واصل جہنم ہونے کی خبر پہنچی، تو پھر ان کا لشکر واپس ہو گیا وہاں سے۔ اس کے بعد پھر مروان ملعون کی حکومت آئی۔ 6 مہینے مروان نے حکومت کی، لیکن چونکہ وہ بہت بوڑھا اور بیمار تھا، اس لیے 6 مہینے کے بعد ہی وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اولاد مروان کی حکومت شروع ہوئی۔ اولاد مروان میں جو سب سے مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان حکمران ہوا۔ ان مروانیوں کے بارے میں
مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب اپنی مشہور کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ مروانیوں کے دور حکومت میں دین سے سیاست کی آزادی بلکہ سیاست پر دین کے احکام اور حدود کی قربانی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ عبد الملک بن مروان جب خلیفہ ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ظالم نے عین حج کے زمانے میں مکہ پر چڑھائی کر دی، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیا کرتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سخت اصرار پر یہ سنگباری صرف اتنی دیر کے لیے روکی گئی کہ باہر سے آنے والے حجاج طواف اور سعی کر لیں، لیکن اس سال حج میں لوگ مینا اور عرفات نہ جا سکے اور نہ خود حجاج کی فوج والے لوگ طواف اور سعی کر سکے تھے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارت کر لیا تو حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور اثر نو سنگ باری شروع کر دی۔ پھر فتح حاصل کرنے کے بعد جو کچھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن صفان اور عمارہ بن حزم کے سروں اور ان کی لاشوں کے ساتھ کیا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے اپنے دور میں امر بالمعروف سے لوگوں کو منع کر دیا۔ اس بدبخت نے حرمت کعبہ کو پامال کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کے گناہ کبیرہ میں ایک بڑا گناہ حجاج بن یوسف جیسے خبیث شخص کو گورنر بنانا تھا۔ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید کے زمانے میں سب سے بڑی لعنت حجاج بن یوسف کی گورنری تھی، جسے 20 سال تک ظلم و ستم کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ مولانا مودودی صاحب حجاج بن یوسف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مشہور امام قرات عاصم بن ابی النجور کہتے ہیں کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام قومیں خبائث کا مقابلہ کریں اور اپنے سارے خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج بن یوسف کو پیش کر کے ان پر بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، صاحب فتاوی، مجتہد العصر، مفسر قرآن، محدث رسول کو وہ خبیث حجاج بن یوسف سردار المنافقین کہا کرتا تھا۔ اس خبیث کا کہنا تھا کہ اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مل جاتے تو میں ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں قرآن پڑھا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور مصحف میں اس قرأت کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑے تو میں چھیل دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کیا قرأت تھی جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف اتنا سیخ پا ہو رہا تھا؟ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے جلد اپنی مشہور زمانہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 861 پر ایک روایت لکھی ہے۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان علی مولا المومنین، کہ اے میرے رسول اعلان کر دیں اس بات کا جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ علی مومنین کے مولا ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ خبیث شخص حجاج بن یوسف، یہ ظالم اور جابر شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المنافقین کہا جاتا تھا، جبکہ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی تھے، مفسر قرآن تھے، محدث رسول تھے، صاحب فتاوی تھے، مجتہد العصر تھے، اور صاحب نالین تھے، رسول اکرم کے جوتے چومنے والے شخص تھے یہ۔ خیر بہرحال اس خبیث نے حضرت انس بن مالک، حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگوں کو گالیاں دیں اور ان کی گردنوں پر مہرے لگائیں۔ اس خبیث نے عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی۔ اس خبیث نے مشہور تابعین حضرت قمبر جو کہ علی علیہ السلام کے غلام تھے، عبداللہ ابن زبیر، انس بن مالک، عمیر بن زابی، کمیل بن زیاد، سعید بن جبیر سمیت کئی معتبر ہستیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
وہ خبیث اعلانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں اور وہ مسجد کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں تو ان کا خون مجھ پر حلال ہے۔ اس حجاج بن یوسف خبیث کے زمانے میں جو لوگ قید کی حالت میں بغیر کسی عدالتی فیصلے کے قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ 1,20,000 لوگوں کو حجاج بن یوسف نے بغیر کسی عدالت میں پیش کیے، بغیر کسی جج اور قاضی کے سامنے پیش کیے قتل کر دیا تھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے تھے، وہ علی علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والے تھے۔ اس خبیث کے دل میں امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے اتنی نفرت تھی کہ یہ امام علی علیہ السلام کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہر نماز سے قبل امام علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کو گالیاں بکتا تھا اور لعنت کرتا تھا، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ اگر کسی کا نام علی ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا۔ محبان علی کو قتل کر کے اس کے خون سے گارا بنا کر عمارتیں بنواتا تھا، اور حضرت علی کے ماننے والوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیتا تھا۔ 50,000 مرد اور 30,000 خواتین کو قید کر رکھا تھا جو سب علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان میں سے 16,000 عورتوں کو برہنہ رکھا ہوا تھا، بغیر کپڑوں کے، بے لباس ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس ملعون نے عورتوں اور مردوں کو ایک ہی جیل میں رکھا ہوا تھا، ایسی جیل جس میں نہ چھت تھی اور نہ ہی سایہ۔ المختصر یہ کہ اہل بیت کے ماننے والوں پر اتنے ظلم کیے کہ ان کو تحریر کرنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیان کرنے سے گلے میں کانٹے چبھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس خبیث کے مظالم کی تفصیل جو ہے وہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں، جیسے کہ الاستیاب ہے، تاریخ کامل ابن اسیر کی ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، وغیرہ وغیرہ میں اس کی مظالم کی تفصیل مل جائے گی، جو اس خبیث کے ظلموں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ حجاج خبیث نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد بلا امتیاز ہزاروں صحابہ تابعین کو قتل کیا اور ہزاروں افراد کو اتنے تازیانے مارے کہ مدتوں بستر پر پڑے خون اگلتے رہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں مصر کے ایک عیسائی مورخ چشمدید واقعہ مذکور ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی حجاج کے حکم کی تشہیر کے کوئی بچہ یا بوڑھا، عورت یا مرد، غلام یا آقا، امیر ہو یا غریب، اگر کسی نے بھی حسین کا ذکر کیا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ یہ سلوک ہوتا تھا عزاداران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ جب حجاج بن یوسف خبیث مرا تو اس کے قید خانے سے 80,000 بے قصور اور بے گناہ انسان بغیر کسی عدالتی فیصلے کے برآمد ہوئے، جو کہ وہاں پر قید میں پڑے ہوئے سڑ رہے تھے۔ اس ظالم گورنر کے حق میں عبد الملک بن مروان نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ کرتے رہنا، کیونکہ یہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت ہموار کی، ہمارے دشمنوں کو مغلوب کیا۔ دشمنوں سے مراد کون ہے؟ بنو امیہ کے دشمن کون تھے؟ اہل بیت کے ماننے والے، عزاداران امام حسین علیہ السلام، شیعان علی علیہ السلام، ان کو انہوں نے قتل کیا تھا، ظلم کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں، 1 2 ہزار 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ وصیت اس ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ مروانی حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت ان کے اقتدار کی تھی۔ حکومت کا قیام اور استحکام جس ذریعے سے بھی ہو ان کے نزدیک مستحسن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں اس خاطر توڑ ڈالی جائیں۔ یہ ظلم اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرطہ بن شریک، مدینے میں عثمان بن حیان، مکے میں خالد بن عبداللہ القصری، اے خداوندہ تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ یعنی یہ تو میں نے صرف آپ کو مکے اور مدینے کا، حجاز کا واقعہ بتایا نا آپ کو
کہ وہاں پر حجاج بن یوسف نے کتنے ظلم کیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کے حکمران تھے، لیکن ان کا 2.5 سالہ دور حکومت ایک اچھا دور حکومت تھا، اور انہوں نے بنو امیہ کی ساری بدعتوں کو ختم کیا تھا. علی اور اولاد علی کو جو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی اسے بند کر کے نماز جمعہ کا خطبہ شروع کرایا تھا، جو آج تک اہل سنت کی مسجدوں میں نماز جمعہ کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. انہوں نے باغ فدق اہل بیت کو واپس کیا تھا، اور بھی بہت سارے اچھے کام کیے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عراق میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو، شام میں ولید جیسے ظالم کو، مصر میں قرطہ بن شریک جیسے ظالم کو، مدینے میں عثمان بن حیان جیسے ظالم کو، مکہ میں خالد بن عبداللہ جیسے ظالم کو، ان سب کو انہوں نے ظالموں کو بھر رکھا تھا. گورنریاں دے رکھی تھیں جنہوں نے اتنے ظلم کیے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. سیاسی ظلم کے علاوہ یہ مروانی لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے. نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا. عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا تھا، اور اس کے خاندان کے لیے مستقل سنت بن گیا تھا. کیوں عید سے پہلے خطبہ کیوں دیتے تھے؟ نماز عید سے پہلے اس لیے کہ نماز ویسے تو سنت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز عید کے بعد خطبہ دیا جائے گا، لیکن نماز عید کے بعد جب یہ لوگ خطبہ دیتے تھے مروانی، تو اس میں یہ لوگ علی اور اولاد علی کو گالیاں دیتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کرتے تھے. تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے پھر خطبہ جو ہے وہ بعد کی بجائے پہلے کر دیا، تاکہ پہلے لوگ خطبہ سنیں، ہماری جو بکواس ہے وہ سنیں، پھر اس کے بعد یہ نماز ادا کریں. اور وہی خرافات وحفات اور بکواسات یہ لوگ خطبے میں دیا کرتے تھے، جس میں امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں حد درجے گستاخی کی جاتی تھی. ولید بن عبد الملک جو عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ بنا، کہ حالات یہ تھی کہ اس نے پشت کعبہ پر شراب پینے کا ارادہ کیا. لوگوں نے اس کے فسق سے اظہار نفرت کی تو اس نے حسد میں آ کر قرآن مجید کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس پر تیروں کی بارش کروائی. اور جب یہ ملعون حج پر گیا تو اپنے کتے بھی ساتھ لے کر گیا، اور اپنی کرسی کعبہ پر نصب کر کے اس پر بیٹھ کر شراب پینا چاہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھیوں نے ڈرایا، لیکن اس نے کچھ نہ سنی. پھر اس نے چند شعر پڑھے جس میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی. اس قسم کے ظالم حکمران تھے یہ، اور آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ یہ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اجازت دیتے تھے؟ انہوں نے تو عزاداران مظلوم کربلا کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا، انہیں جیلوں کے اندر ڈال دیا اور برہنہ انہیں رکھا ہوا تھا. یہ سارا حال میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بھی آپ کو سنایا ہے. تو جب اہل سنت اس چیز کو قبول کر رہے ہوں، اہل سنت مورخین جو کہ اس حکومت کے زیر اثر تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے حقیقت میں کتنے ظلم کیے ہوں گے جن کو مورخین قلم بندی نہیں کر سکے ہیں، لکھ ہی نہیں سکے ان کو، ان ظالم حکمرانوں کے خوف سے. تو کس حد تک ظلم و جبر ہوا ہوگا؟ تو اس حد تک جب ظلم و جبر ہوا ہوگا تو پھر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں کوئی جلوس نکالتا، ماتم کرتا، زنجیر زنی کرتا، کما زنی کرتا، اس زمانے میں کوئی علم اٹھاتا، زری بناتا، تابوت بناتا. یہ جتنی بھی عزاداری کی رسومات آج کل ادا کی جا رہی ہیں، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بپا کی تھی. سیدہ زینب کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. شام میں دمشق سے رہائی کے بعد کربلا تک وہ پیدل آئی تھی، جیسے کہ آج کل کوفے سے نجف سے کربلا تک لوگ مشی کرتے ہیں، پیدل آتے ہیں. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. پھر سیدہ زینب نے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر گریہ وزاری کیا، مدینے جانے کے بعد انہوں نے عزاداری کی. شام گئیں تو انہوں نے عزاداری کی. وہ جہاں پر بھی جاتی تھی روتی تھی، پیٹتی تھی. مردوں کو تو اجازت نہیں ملتی تھی کہ وہ عزاداری کر سکے، یہاں تک کہ اگر عورتیں عزاداری کرتی تھی تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، ان کو بھی سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا. جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ ان کو برہنہ زندان کے اندر رکھا جاتا تھا. سیدہ زینب کو اسی عزاداری کرنے کی وجہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا. تو کس کس کے مظالم کی داستانیں ہم آپ کو سنائیں گے. اتنے ظلم ہیں یہ بنو امیہ کے ایک گورنر کی، ایک وقت کی بتا رہا ہوں میں آپ کو.
یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد جو لوگ حکمران ہوئے ہیں انہوں نے یہ ظلم کیے ہیں. اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ سلسلہ تو 1400 سال سے جاری ہے اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کے اوپر خودکش حملے کیے جاتے ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کے اوپر بلا جواز اعتراضات اور تنقید کی جاتی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور نہیں فرماتے ہیں. امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان ظالموں سے پھر وہ انتقام لیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ.